اس لیے کہ اللہ عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ جسے چاہے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہے اللہ بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، جسے چاہے اللہ فقیر بنا دیتا ہے، تو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ جس کو عزت عطا فرماتا اس کی عزت کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت اور سنت کا پیروکار ہوتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لوگوں کے سامنے میں آتا ہے۔ اس بزرگ کے اندر آقائے دو جہاں کے یعنی عکس جمیل نظر آتے ہیں۔ جب لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے آقا کی گفتگو میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ یہی سرکار غریب نواز ہے جو کہ دہلی کی سرزمین پہ موجود ہے۔ غریب نواز کو کوئی مارنے کے لیے آیا تھا، غلط نیت سے آیا تھا، اور آپ وہاں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ ہی کی مجلس میں بیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار غریب نواز نے کشف سے جان لیا، یعنی اس نے جان لیا کہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ کس نیت سے آیا ہے۔ سرکار غریب نواز کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بعد پیچھے بیٹھے ہوئے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آپ ذرا آگے کی طرف آئیے۔ وہ آگے کی طرف آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ آج تو مجھ کو موقع مل ہی گیا، میں دور بیٹھا ہوا تھا لیکن اس نے خود مجھ کو قریب بلا لیا۔ اپنے پاس وہ خنجر چھپا کر کے آیا تھا کہ میں یعنی خنجر چھپا کے آیا تھا کہ معین الدین چشتی پہ حملہ کر دوں گا۔ جب غریب نواز نے اس کو پیچھے دیکھا، آگے کی طرف بلا لیا۔ بلانے کے بعد قریب بٹھا کر کے کہتا ہے کہ تم پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اور میں جان رہا ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو، تمہارا جو ارادہ ہے تم اس کو پورا کر لو، میں تمہارے سامنے میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنے اندر سے وہ خنجر نکالا، غریب نواز کے قدم پہ رکھ دیا، کہا کہ حضور مجھ کو معاف کر دیجئے۔ حالانکہ کوئی اگر کسی کو معافی کے لیے آتا ہے تو اگر جان جائے وہ اس کو سزا دیتا ہے، لیکن آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو بہت یعنی آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، ہم آپ کو مارنے کی غرض سے آئے تھے لیکن جاننے کے بعد بھی آپ نے مجھ کو معاف کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کے قدم پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس مذہب کا پرچار کر رہے ہیں وہ مذہب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ جس دین کا پرچار کر رہے ہیں وہ دین جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے، آپ جس مدینے والے آقا کی غلامی کا غم کرتے ہیں وہ اس آقا جہاں کے کردار کا عالم کیا ہوگا جب اس کے غلام کے کردار کا یہ عالم ہے کہ اپنے ماننے والے کو معاف فرما دے، تو مدینے کے تاجدار کے کردار کا عالم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات رہی ہے کہ اس نے سرکار دو جہاں کے اخلاق کریمانہ کی چادر کو اوڑھ کر کے دین کی خدمت فرمائی ہے۔ جس علاقے میں قدم رکھ دیا ہے دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں، جس علاقے میں چلے گئے ہیں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ کی چادر کو اوڑھ کر کے جس طرف بھی اللہ والے گئے وہاں دین کی خدمت فرما دی۔ اس نے یعنی لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیا، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری حقیقت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کر کے بتایا۔ راستے میں اگر کوئی کانٹا دیکھا تو اس کو ہٹا دیا، راستے میں اگر کوئی پتھر دیکھا تو اس کو ہٹا دیا۔ یعنی جو چیز کا حکم ہم سے ہے آج پریکٹیکل کے طور پر ہم دور نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہماری یہ حالت ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے کردار میں اس کو بسا لیے ہوتے، اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو بسا لیے ہوتے، جیسے غریب نواز کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ کے ساتھ ساتھ کم سے کم سرکار غریب نواز کی سیرت پہ ہم عمل کر لیے ہوتے۔ جس غوث اعظم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اس غوث اعظم کی سیرت پہ ہم عمل کر لیے لیتے۔ ہم تو بیان کرتے تھے کہ وہ غوث اعظم جس نے 40 سال تک عشاء وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، وہ غوث اعظم جس نے 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے قرآن عظیم کی تلاوت فرمائی ہے۔ اگر ہم 40 سال تک عشاء وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کم سے کم ہم 5 وقت نماز کی پابندی کر کے وہ دیکھیں کہ رحمت الہی کیسے ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اگر ہم ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے 15 سال تک قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، کم سے کم صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ جائے، قرآن کو کھولنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دے، سورہ ناس کی تلاوت کرنا شروع کر دے، سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کر دے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اگر ہم 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے جب قرآن عظیم کی رات بھر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ کہلاتے ہیں، تو اگر ہم 40 سال تک عشاء کی وجود سے فجر کی نماز نہ پڑھے تو کیا ہوا؟ کم سے کم فرض نماز کی پابندی
جب بھی مؤذن ہم کو بلائے گا یعنی الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، ہم اپنے بستر کو چھوڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ جب بھی مؤذن کہے گا ظہر کے وقت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت اگر دکاندار ہے تو دکان بند، اگر کسان ہے تو کھیت میں کام بند، مسجد ہے تو کام بند، چھوڑ کر کے ہم یعنی مؤذن کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ اے دیوانوں سے حسن کے دیوانوں قریب نواز کے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی اور آپ نے اگر